باتیں اللہ کی جو ہمیں معلوم ہے، ان میں رحمت کے علاوہ کوئی بھی صفت کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا۔ اور میں کتبہ، ہم نے لکھ لی ہے، فرض کر لی ہے، علی نفسہ الرحمہ، اس اللہ نے اپنے نفس کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر لکھ دیا ہے کہ ہر بندے کے ساتھ رحمت سے پیش آنا۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں رحمت دیتا ہوں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، پریشانی کے عالم میں، مہنگائی ہے، حالات خراب ہیں، بے روزگاری ہے، بجلی نہیں ہے، بجلی بڑی مہنگی ہے جناب، گھر کا روٹی کپڑا مکان مسئلہ ہے، گھر کی رہائش اور کھانے پینے کا مسائل ہے، ان سب کے مسائل کا حل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہم نے آپ کے لیے مسئلوں کا حل رکھا۔ اور جو نا امید ہوتا ہے وہ اصل میں اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالتا ہے، نا امید نہیں ہوتا، دنیا نا امید نہیں ہوتی، مسلمان نا امید ہو رہا ہے، جو اللہ کو ماننے والا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کافر نا امید ہوتا ہے، اور آج کے دور میں مسلمان نا امید ہوتا ہے۔ اور اللہ نے مثالیں بیان کی ہے قرآن مجید میں، ڈھیر ساری مثالیں ہیں جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کی، اپنے نیک بندوں کی مثالیں دی، اور فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، محنت کرو، محنت کرو، کام کام کام، یہ ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالو، اس سے اپنے آپ کی تباہی ہوگی، فرسٹریشن کا شکار ہوگے، کونے کے اندر جا کے گھس کے بیٹھ کے چرس اور پاؤڈر کے اور سگریٹ کے سوٹے نہ لگاؤ، برداشت کرو، اپنی اولادوں کو نہ مارو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ، غربت کی وجہ سے اولاد کو قتل مت کرو، محنت کرو، وَأَحْسِنُوا، کام کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ محنت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب ان آیتوں سے ہم گزر جاتے ہیں، ان آیتوں کا کیا معنی ہے؟ محمد ابن سیرین رحم اللہ تابعی ہیں، وہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں إِلَّا لِقَاءَ إِلَى التَّهْلُكَةِ هُوَ الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اس آیت سے وہ جو صحابی کے شاگرد ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ انسان مایوسی کو چھوڑ دے اور اللہ کی رحمت کی طرف جائے۔ غربت ہے، پریشانی ہے، بے اولاد ہے، کاروبار نہیں ہے، بیماری ہے، جسمانی ہے، روحانی ہے، لیکن فرمایا کہ لا یئیسو، وہ مایوس نہ ہو، قنوط نہ اختیار کرے، مایوسی نہ اختیار کرے، رحمت اللہ کی طرف جائے، اللہ کی رحمت کا سوچے۔ فرمایا یہ تعلق ہے، اس کا معنی ہلاکت ہے، مایوسی ہلاکت ہے۔ آج ڈاکٹر بتا رہے ہیں، سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ، وہ کہتے ہیں آپ کام کریں، آپ اپنے آپ کو بیزی کریں۔ کتنے لوگوں کے مسائل ہیں دماغی، جس کو دماغی مسئلہ ہوتا ہے وہ گھر کے کونے میں بیٹھ جاتا ہے، کمرہ لاک کر لیتا ہے، اکیلا، آئسولیشن، لوگوں سے دور۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ واحسنوا، نیکیاں کیا کرو، لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا، نیکی کرو، اچھے اچھے کام کرو، اچھی سوچ لاؤ۔ اچھی سوچ والے دماغ کو کبھی بھی فرسٹریشن نہیں ہوتی، ذہنی تناؤ یہ نہیں ہوتا، مایوسی نہیں ہوتی۔ مایوسی اسی دماغ میں ہوتی ہے جس دماغ میں سے توحید نکلتی، توحید پرست، اللہ کو ایک ماننے والا، وہ مشکلات کا صبر کر کے نماز کے ساتھ اور احکام الہی کی پابندی کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ مشکلیں آتی رہتی ہیں، کتنے، اب کس کا تذکرہ کریں، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے۔ فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِّيَ الضُّرُّ، ایوب میرے بندے کو یاد کرو، ایوب کو، ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، فرمایا اس کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا۔ اللہ کو چھوڑ کے در کو پکاریں گے نا تو پھر مایوسیاں آئیں گی، باپو نے کچھ نہیں دینا، بتوں نے کچھ نہیں دینا، کسی کائنات کی کوئی ہستی کچھ نہیں دے سکتی۔ فرمایا اذ نادى ربہ، سب پیغمبروں کا ذکر ہوتا ہے، یہی اللہ کہتے ہیں اس نے اپنے رب کو پکارا۔ رب کو پکارا تو کیا کہا؟ بیماری 18 سال، مفسرین نے لکھا 18 سال بیماری پڑ گئی، پورا جسم خراب ہو گیا، جسم کا کوئی حصہ ان کا ایسا نہیں تھا جس میں زخم نہ ہو۔ ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے،
اور اتنے شدید بیمار، کہتے ہیں انی مسنی الضر، اللہ بڑی تکلیف کے اندر ہوں، مجھے تکلیف نے گھیر لیا ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا۔ بندوں سے نہیں کہا بڑے حالات خراب ہے، کسی کو پوچھو نا صحت کیسی ہے، بہت جی حالات بہت خراب ہے، بس مرنے والا ہوں۔ اچھا کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ بہت حالات خراب، چینی نہیں پوری ہو رہی، آٹا نہیں پورا ہو رہا، حالات بہت خراب، دال نہیں پوری ہو رہی، آٹا نہیں ہو رہا، روتا ہے، مشکلات ہیں، لیکن وہ یہ بھی تو کہہ سکتا نا الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے 2 ٹانگیں سلامت دی ہیں، 2 ہاتھ سلامت دی ہیں، میرا دماغ صحیح چلتا ہے، میری زبان چالو ہے، میری آنکھ بہترین ہے، میرے کانوں کی سنوائی بہترین ہے، میری قوت گویائی ہے۔ اب ساری دنیا کی دولت لگائے، ایک بندے کی زبان چلی گئی ہے، کیسے لائے؟ کتنے لوگ ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ میرا ایک خالہ کا بیٹا سعودی عرب میں اپنی کمپنی تھی، اربوں پتی اپنی ذاتی کمپنی، البرید ڈاک کے محکمے کا بہت بڑا اس کی کمپنی کا ٹھیکہ تھا، پیرس، فرانس، یورپ، ساری دنیا دیکھی، مذہبی نیکی، حج، عمرے، سارے رشتہ داروں کو لے گیا، لوگوں کے اوپر رحم کیا، پاکستان وہاں سے سارا کچھ حوالے کر کے کہا کہ اب پاکستان میں عمر کے آخری حصہ یہاں پہ رہنا چاہتا ہوں۔ جو ہی پاکستان آیا فالج ہو گیا، اب وہ بول نہیں سکتے، اتنا بہترین جسم، اونچا قد، 6.5 فٹ، بچے، اولاد، بیوی، سب نعمتیں ہیں، کوٹھی، بنگلہ، کاریں، سب اولاد کی اپنے اپنا بزنس، کیا نہیں ہے؟ سنتا بھی ہے، لکھتا بھی ہے، بول نہیں سکتا، کوئی سلام پوچھتا ہے اشارے سے جواب دیتا ہے، ساتھ روتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر کراچی، پاکستان، انڈیا تک انہوں نے رابطہ کیا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس دن اس کے دماغ کو بہتر کرے گا، ہو سکتا ہے 10 سال لگے، ہو سکتا ہے 1 سیکنڈ لگے، اس کی زبان چلنا شروع ہو جائے گی۔ یہ مثالیں ہیں ہمارے سامنے، کتنے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، فالج ہوا، اسی وقت پیرالائز ہو گئے، ہاتھ چلا گیا، بازو چلا گیا، طاقت چلی گئی، دماغ چلا گیا، زبان چلی گئی، آنکھیں چلی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں میسج دیتے ہیں کہ کافر مایوس ہوتا ہے، مسلمان مایوس نہیں ہوتا۔ مسلمان کہتا ہے مکان نہیں ہے کوئی بات، اللہ تعالیٰ نے یہ 5 فٹ 6 فٹ کر تو دیا ہے، محنت کروں گا اللہ دے گا۔ اے سی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اور نعمتیں دی ہیں، گاڑی دی ہیں، اللہ نے اور نعمتیں دی ہیں، یہ سوچنا چاہیے انسان کو۔ تو ایوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ رونا شروع ہو گئے کہ اللہ برداشت کی، صبر کیا، اب بہت پریشان ہوں، اب تو زبان تک یہ زخم آ گئے۔ انت ارحم الراحمین، تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں فاستجبنا لہ فکشفنا، پھر ہم نے قبول کیا۔ داتا صاحب نے نہیں قبول کیا، بری صاحب نے نہیں قبول کیا، دنیا کے ادھر ادھر نے نہیں قبول کیا، اور میں فکشفنا، ہم نے شفا دی اس کو۔ پیغمبروں کو ہم شفا دیتے ہیں تو تمہیں کوئی اور دے گا؟ عقیدہ صحیح کریے کہ عقیدہ میرا رب شفا دینے والا ہے، رب نہ دے تو کائنات کی ساری طاقتیں لگی ہوں تو کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ ایوب کو ہم نے، ایوب علیہ السلام کو اس بیماری سے ہم نے اٹھایا، اور پھر کیا ہوا؟ بیوی، بچے، کوٹھی، بنگلہ، سب مال مویشی، بڑے امیر شخصیت تھے، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ اللہ نے کہا کہ وَآتَيْنَهُ أَهْلَهُ، یہ قرآن ہے، ہم نے پھر ان کو اولاد اور اہل اور دیے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، جتنے پہلے تھے اس سے بھی بڑھ کے دیے، رحمتاً من عندنا، ہماری طرف سے رحمت اس کو پہنچی۔ فرق کیا؟ آخر میں بڑا بہترین لفظ ہے وہ ہمارے لیے ہے، وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، جو رب کی عبادت کرتے ہیں ان کے لیے نشانی ہے۔ ایوب علیہ السلام کی زندگی میں کس کے لیے نشانی ہے؟ بے ایمانوں کے لیے کوئی نشانی نہیں۔ جو رب کی عبادت کرتا ہے اس کے لیے نشانی ہے کہ 18 سال بیماری کے بعد اللہ شفا دے سکتا ہے، اللہ بیوی بچے سارے واپس دے سکتا ہے، اللہ مال مویشی کاروبار سارا کھڑا کر سکتا ہے، تو اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، 80-90 سال کے ہو گئے، لیکن رب کی درگاہ سے چمٹے رہے، مانگتے رہے۔ وَزَكَرِيَّا، میرے زکریا کو بھی یاد کرو، اِذْ نَادَى رَبَّهُ ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین۔ زکریا چمٹے رہے، رب کی بارگاہ میں رہے
کسی اور بارگاہ کی طرف نہیں گئے، رب کو چھوڑ کے انہوں نے اور الہ نہیں مانا۔ ہم تو تھوڑی سی بیماری میں پریشان ہو جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں فلاں جگہ ایک بابا ہیں، بزرگ ہیں، ان کے پاس جاؤ مٹی چاٹو ٹھیک ہو جاؤ گے، فلاں جگہ ایک بہت پہنچے والے ہیں، فلاں جگہ سے ایک پانی نکلتا ہے۔ یہ جو بزرگ گھر میں بیٹھے ہیں امی ابو، ان سے کسی نے کبھی دعا کروائی؟ ان کی خدمت کبھی کسی نے کی ہے کہ وہ بغیر کئی دعا دیں اور اللہ سارے مسائل سے حل کر دے؟ ماں باپ کی دعا اللہ نے گارنٹی دی ہے، بابوں کی دعا بھی ہوتی ہے، ہم سے بھی دعا کروائیں، مولوی صاحب کی دعا بھی لگتی ہے، لیکن کسی حدیث میں یہ نہیں کہا جو حدیث ماں باپ کے بارے میں ہے۔ فرمایا کہ باپ اور اللہ کے درمیان میں حجاب ہی کوئی نہیں ہے، یہ حدیث ہے رسول لا حجاب بین الوالدی، اللہ اور بندے کے والد کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ والد دعا کرے اور اللہ قبول نہ کرے یہ ہو نہیں سکتا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی۔ ماں کی دعا، لیکن کرتوت صحیح ہوں تو دل سے دعا دیں گے، زبان کی دعا سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ دل سے دعاؤں کے ثمرات ہیں۔ اچھا پھر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم فرعون کا لشکر پیچھے ہے، اب اپنی قوم کو بچا کے لے کے جا رہے ہیں اور دریا کے کنارے پہنچتے ہیں، فرعونی سر پہ پہنچ جاتے ہیں، اسلحے کے ساتھ لیس ہیں۔ تو قوم نے کیا کہا؟ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کہنے لگے موسیٰ مارے گئے، پکڑے گئے، ہم مدرکون، ہم تو پکڑے گئے، اب تو بچیں گے نہیں۔ دیکھیں وہ اسباب کو دیکھ رہے تھے، وہ سبب دیکھ رہے تھے کہ ہم پکڑے گئے، اب مارے جائیں گے، ظاہر ہے فرعون تو بڑا ظالم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ دیکھ لیں، وہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، نبیوں والا عقیدہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کالا کلا، نہیں ہو سکتا، میرا رب میرے ساتھ ہے، کائنات کی کوئی طاقت ہمیں فرعون کے ظلم کی طرف نہیں لے کے جا سکتی، فرعونی ساری چوٹی ایڑی کا زور لگائے، فرعونی ہمیں نہیں مار سکتا۔ فرمایا کہ انا معی ربی سیادین، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میں تجھے راستہ دوں گا، میرے رب نے کہا ہے فرعونی ہمیں نہیں پکڑ سکتے۔ عقیدہ لائے نا مسلمان، یہ والا مسلمان یہ عقیدہ لے کے آئے کہ IMF کو چھوڑیں گے، ہمارا رب ہمیں دے گا، ہمارے رب نے وعدہ کیا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ کہتا ہے کہ میں رزاق ہوں جو مدینے والی ایک تباہ شدہ ریاست کو، نئی نوزائیدہ ریاست کو جس میں کوئی بزنس نہیں تھا، کوئی زراعت نہیں تھی، کوئی سونا چاندی نہیں تھا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم معیشت دے سکتا ہے، عمر ابن خطاب بنا معیشت بنا سکتے ہیں، علی المرتضیٰ بنا سکتے ہیں، صحابہ کرام بنا سکتے ہیں، کسی سے قرضہ انہوں نے نہیں لیا، تو ہم نہیں درست کر سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارا عقیدہ غیر اللہ کے اوپر ہے، ہمارا عقیدہ کفار کے اوپر ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے سے مانگو گے، اپنے کرتوت درست کرو گے تو ساری نعمتیں دوں گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا، اللہ نے شرط لگائی، 2 شرطیں لگائی ہیں، شہباز شریف نگران والا، PTI والا دوسرا، تیسرا ایک عام میری طرح کا مسلمان، ان کے بارے میں اللہ نے اصول دیا، کہا فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ بستیوں والے آمنوا ایمان پکڑ لے آئیں، واتقوا اللہ سے ڈر جائیں، یہ ڈرے ہیں مسلمان، آپ خبریں نہیں پڑھ رہے، 10 سال کی بچی کو زیادتی کر کے پھینک دیا، 10 سال کی بچی کو گھر سے کام کروایا، کام کر کے زیادتی کی، مارا، ہاتھ پاؤں توڑ دیے، اس کو مار کے کہا گھر والوں کو لے جاؤ، نوکرانی کو مار دیا۔ اور کس نے مارا؟ یہودی نے، عیسائی نے، ہندو نے، مسلمان نے، عیسائیوں کا چرچ چلا دیا، عیسائیوں کی آبادی کو بھاگنا پڑا، عیسائیوں کے گھروں کو جلا دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کا صحیح حدیث ہے، نجران کے عیسائی وفد آئے، وہ کافی دن ٹھہرے، انہوں نے کوئی مسئلے مسائل پوچھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بحث و تکرار کیا، ڈیلیگیشن آیا، انہوں نے کہا آپ اپنا کون سا دین پیش کر رہے ہیں، آپ کی حکومت کیسے ہوگی، ریاست کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پارلیمنٹ ہاؤس تو نہیں تھا، زرداری ہاؤس بھی نہیں تھا، رائیونڈ ہاؤس بھی نہیں تھا،
اور یہ والا بھی نہیں تھا اسلام آباد والا 300 کنال والا، وہ کہاں ٹھہرایا انہوں نے؟ مسجد کے اندر، عیسائیوں کو مسجد کے اندر، اور اتوار کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جگہ دی، کہا آج عبادت کر۔ اتوار کو ان کی عبادت کا دن تھا، تو نجران کے عیسائیوں کو مسجد نبوی کے اندر محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہاں عبادت کرو۔ ہم کسی کی عبادت کے خلاف نہیں ہیں، ہم ایک اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں۔ جو ہمارا مقابلہ نہیں کرتا، جو ہمارے ساتھ لڑتا نہیں ہے، اس کو ہماری طرف سے حفاظت ہے۔ جو لڑتا ہے اس کے بھی چرچ نہیں جلائے جا سکتے۔ اس ظالموں، تم نے کیا کیا؟ پوری دنیا کے سامنے پاکستان کے ماتھے کے اوپر کلنگ کا ٹیکا لگوا دیا۔ مسجد سے اعلان کیا مولوی جائل نے کہ فلاں شخص نے، عیسائی نے قرآن جناب اس کی توہین کی، کسی ایک نے کی، اس کو پکڑنا چاہیے نا۔ اور اس کا بھی کس کو کام ہے؟ حکومت کا کام ہے، پولیس کا کام ہے، عدالت کا کام ہے، ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ ایک بندے نے گستاخی کی تو پوری بستی کو جلا دیا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ سے زیادہ جری اور سخت مزاج شخص کوئی نہیں ہے۔ ان کے دور میں انہوں نے آرڈر لکھ کے بھیجا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ کا البدایہ والنہایہ کے اندر، تاریخ تبری کے اندر موجود ہے۔ ابو بکر رضی اللہ نے اپنے عامل بھیجے روم کی طرف، ان کو لکھ کے بھیجا کہ کسی عیسائیوں کے گرجے کو ہاتھ نہیں لگانا، ان کے اوپر لٹکی ہوئی سلیب کو نہیں گرانا، عیسائیوں کی عبادت میں خلل نہیں ڈالنا، عیسائیوں کی بائبل کا بھی احترام کرنا۔ گو کہ منحرف ہے، تبدیل شدہ ہے، لیکن منسوب تو رب کی طرف ہے نا۔ ابو بکر رضی اللہ سے زیادہ غیرت مند ہے یہ مسلمان، حضرت عمر رضی اللہ سے زیادہ غیرت مند ہے، تو شرم آنی چاہیے مسلمانوں کو۔ یہ شدت پسندی، یہ مایوسی کی وجہ سے آتی ہے۔ ہمارے نوجوان مایوس ہو رہے، ہمارے حکمران اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے، نہ بیچارہ مولوی کر رہے، اور والدین تو ٹک ٹاک کے اوپر ہے۔ نئی نسل جو آگے ٹک ٹاک والی پیدا ہوگی اور جو ابھی پنپ رہی ہے، یہ فیس بک والی جو نئی نسل آئے گی، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں وہ دن ہی نہ دکھائے، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ اس سے پہلے ہی دنیا سے لے جائے کہ وہ ایسی بے غیرتی مچے گی کہ تاریخ کے اندر مسلمانوں میں ایسے بے غیرتی نہیں دیکھی ہوگی۔ نہ نماز پڑھ رہے، نہ رب کی توحید کا پتہ ہے، نہ محمد کریم کی رسالت کا پتہ ہے، اور چیمپئن بنتا ہے وہ اسلام کا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کر کے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام مایوس نہیں، ان کا ان ربی معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، راستہ وہ دے گا، مایوسی تو کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو مناظرے کے لیے کھڑے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں نمرود کی، کہتا ہے کہ دلیل میں تو ہم اس سے آگے نہیں ہو سکے، اب میرے پاس ایک ہی علاج ہے، قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم، اپنے اپنے سسٹم کو بچانا ہے، معبودوں کو بچانا ہے تو حرقوا، اس کو جلا دو، ابراہیم کو جلا دو۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے وہاں شور شرابہ تو نہیں کیا، اور نہیں میں تیرے ساتھ ڈیل کر لوں گا، مجھے چھوڑ دے، بچا۔ ان کو رب کے اوپر یقین تھا، مایوسی نہیں تھی کہ میرے رب نے مجھے بھیجا ہے کہ یہ تبلیغ کرو۔ اب تبلیغ میرا ذاتی کام نہیں ہے، میرے رب کا کام ہے، میرا رب ہی کوئی راستہ دے گا۔ اور فرمایا ان کنتم فاعلین، اگر کرو گے تو یہ تبلیغ رک سکتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب میرے لیے راستہ بنائے گا۔ اللہ نے پھر قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے منظر ہی چینج کر دیا، سبب ہی ختم ہو گئے، کہا آگ کلے گلزار ہو جا اور ایسی میانہ روی ہو جائے کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈک بھی نہ لگے، بردم وسلاما، ٹھنڈی ہو لیکن بیلنس ہو۔ اور اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کی بات ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں نکلے، منافقین نے اپنا جتھا علیحدہ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا الا تنصروا فقد نصرہ اللہ، اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے کوئی بات نہیں ہے، سارے چلے جاؤ، میرے نبی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، جو ساتھ ہوگا میرے نبی کے فیض سے جنت میں جائے گا، جو میرے نبی کے دین کے ساتھ نہیں ہے فقد نصر اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، اس وقت کس نے مدد کی تھی؟ جب مکہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور کیا کافروں نے، میرے نبی کی مدد کس نے کی تھی؟
اکیلا میرا نبی گھر سے نکلا، ساتھ میں ابو بکر کر لیا۔ اللہ نے وہ منظر پروٹوکول دیا، اس کی کمنٹری نازل کی، فرمایا ثانی الاثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب وہ اپنے بھائی کو، اپنے ساتھی کو، ابو بکر کو غار ثور کے اندر سمجھا رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، کافر آ چکے ہیں لیکن یہ اب جا چکے ہیں، کیونکہ میرا رب چاہتا ہے کہ ہمیں مدینہ تک پہنچائے گا، اسلام کی ریاست کھڑی ہوگی، مسلمان مضبوط ہوں گے، اسلام غالب آئے گا، عقیدہ توحید غالب آئے گا، عقیدہ رسالت غالب آئے گا۔ اور میں کہ اس وقت کس نے مدد کی تھی؟ اس وقت میں بھی آپ بھی نہیں تھے، یہ کروڑوں مسلمان تو نہیں تھے، تو اللہ کے نبی کی کس نے مدد کی؟ اللہ کہتا ہے وہی اللہ آج بھی ہے، آج بھی وہی مدد کرنے والا۔ تو یہ پریشان نہ ہوا کرے کہ اسلام ہمارا مجبور ہے، ہم نہیں کھڑے ہوں گے تو اسلام رہ جائے گا۔ فرمایا چالا کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ کافروں کا کلمہ ہمیشہ نیچے گرے گا اور اللہ کا کلمہ ہمیشہ اوپر جائے گا۔ ہر دور کے اندر قیامت تک یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان 1400 سال بعد آج یہ کہے نہیں آج وہ اللہ نعوذ باللہ پرانا ہو گیا ہے، جو بدر، خندق میں، حنین میں، تبوک میں مدد کرنے والا، اپنے نبی کی مدد کرنے والا، اپنے نبی کے یاروں کی مدد کرنے والا، آج وہ اللہ نہیں ہے۔ آج بھی وہی اللہ ہے، لیکن آج مصیبت یہ ہے کہ وہی آگ گلے گلزار بن سکتی ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ایمان والا ابراہیم علیہ السلام والا آئے گا، ابراہیمی عقیدہ تو لائے۔ یہ در در پہ جھکنے والا، بابو سے ڈرنے والا، خاک کے اوپر جھکنے والا، مورتیوں کے آگے سجدے کرنے والا، جانوروں کے آگے جھکنے والا، ننگوں کے آگے جھکنے والا، یہ رب کے آگے قابل ہی نہیں ہے۔ اللہ اس کو اس قابل ہی نہیں بناتا کہ دنیا کی لیڈرشپ اس کو دی جائے۔ دنیا کی لیڈرشپ اس کو ملے گی جو ایک رب کو ماننے والا ہو اور دنیا کے اندر اطاعت کرتا ہے، لیڈر مانتا ہے، مقتدا مانتا ہے، پیشوا مانتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔